فرمایا ہے۔ قرآن مجید سے متعلق تو بالکل واضح ہے کہ یہ کتاب رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کے اندر ایک سے زائد جگہ 3 جگہ تقریباً یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک کتاب کو رمضان المبارک میں نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو قرآن مجید کا اس مبارک مہینے میں نازل ہونا تو خود قرآن مجید سے واضح ہے۔ البتہ دیگر کتابوں سے متعلق علماء یہ کہتے ہیں کہ دیگر کتابیں ایک حدیث کی بنیاد پر، جو حدیث مسند احمد میں حضرت واثلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نازل ہوئی ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے علاوہ یعنی قرآن مجید کے علاوہ جو کتابیں اس دنیا میں آئی ہیں ان کا نزول بھی رمضان المبارک ہی کے مہینے میں ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے تھے وہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تورات نازل فرمائی تو وہ رمضان المبارک کے 6 دن گزر چکے تھے، گویا 7ویں تاریخ کو تورات نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل کو جب نازل فرمائی تو رمضان المبارک کے 13 دن گزر گئے تھے یا 13ویں تاریخ تھی۔ اور اس روایت کے علاوہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر 17 رمضان کو نازل فرمائی، اور رمضان المبارک کی 24 راتیں جب گزر چکی تھی یعنی 25ویں رات تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو یہ برکت عطا فرمائی ہے کہ اس مبارک مہینے کی اگر کوئی آدمی قدر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال بلکہ گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن۔ ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان، ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہ، اور ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان ہونے والے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ جہاں بڑا اہم ہے، اور میں چاہوں گا کہ سننے والے اس پر خصوصی توجہ دیں، یہ مبارک مہینہ جہاں اہم ہے، اگر اس مبارک مہینے کی صرف فضائل کو ہم ذکر کرتے چلے تو آج کی مجلس اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں اس مبارک مہینے کے جتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اگر ان فضائل ہی کا صرف آج کی مجلس ہم خاص کریں تو بڑی مشکل سے 1.5 گھنٹے میں بھی وہ فضیلتیں مکمل نہیں ہو پائیں گی۔ لیکن ان 2-3 فضیلتوں کے بعد آپ اس کے اوپر بھی غور کریں کہ جہاں یہ مبارک مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، وہیں اس مبارک مہینے سے غفلت برتنا بہت بڑے خسارے اور نقصان کا بھی سبب ہے۔ جہاں اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتوں سے نوازا ہے، وہیں اس مبارک مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ اس مبارک مہینے کا جو ادب ہے اس مبارک ان آداب کو مد نظر نہ رکھنا انسان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے بار بار وہ حدیث سنی ہوگی جو حدیث مستدرک حاکم میں حضرت کعب بن عجرہ سے ہے، اور حضرت صحیح ابن حبان وغیرہ میں حضرت مالک بن حویرث سے ہے، سنن ترمذی میں، صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ تینوں صحابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پر تشریف لے جا رہے تھے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسرے سینے پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، تیسرے سینے پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کرام کو اس پر بڑا تعجب ہوا کہ یہ پہلی بار ہم سن رہے ہیں، آپ ہمیشہ منبر پر جاتے ہیں لیکن آپ کبھی آمین نہیں کہتے، لیکن آج منبر پر چڑھنے کے بعد چڑھتے ہوئے آپ آمین کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس تعجب کو دور کرتے ہوئے فرمایا، تین چیزیں بیان فرمائی لیکن میں صرف ایک چیز بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اس مبارک مہینے میں اس کی مغفرت نہ کر دی جائے تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو کتنا بابرکت بنایا ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ایک رات رکھی ہے، جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو اگر کوئی بندہ عبادت کر لیتا ہے اور اس رات کی قدر کر لیتا ہے تو گویا وہ بندہ 23 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت بغیر تھکے ہوئے، بغیر سوئے ہوئے، بغیر روئے ہوئے، بغیر آرام کیے ہوئے وہ شخص 23 سال تک مستقل اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور وہ رات ہے لیلۃ القدر کی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ یہ مبارک مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن سوال یہ ہے اصل کہ اس مبارک مہینے کی برکتوں سے ہم اور آپ کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے شیخ صاحب نے آپ لوگوں کو جو حدیث بھیجی ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اور سنن نسائی اور مسند احمد کے حوالے سے، اس حدیث کے اوپر بھی آپ غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو کتنی برکتوں سے نوازا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آمد پر آپ ایک بار خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا، اے لوگو جاءکم شہر رمضان اتاکم شہر رمضان، اے لوگو رمضان کا مہینہ آ چکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رمضان کی آمد سے پہلے لوگوں کو اس سے متنبہ کیا کرتے تھے تاکہ لوگ اس کے بارے میں ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں اور اس کے لیے تیاری کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو اتاکم شہر رمضان، رمضان مبارک کا مہینہ آ چکا ہے۔ پھر آپ نے ایک جملہ استعمال فرمایا، اس کے اوپر آپ غور کر لیں۔ آپ نے فرمایا شہر مبارک، شہر مبارک، یہ ایسا مہینہ ہے جو مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی برکتوں سے نوازا ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکات کا ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول زبان مبارک سے نکلا ہے کہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکتیں جو اس حدیث کے اندر مذکور ہیں، میں پوری حدیث نہیں پڑھوں گا، آپ کے پاس واٹس ایپ پر آئی ہوگی وہ حدیث۔ اس حدیث کے ایک آخری جملے کے اوپر آپ غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی ہر رات کو، اس مبارک مہینے کی ہر رات کو کتنی راتیں ہوگی ساتھیوں؟ جی 30 ہوگی یا 29 ہوگی؟ اس مبارک مہینے کی ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا۔ ذرا سوچیں، ہر رات کو، یہ نہیں کہ ایک بار کہیں ہو رہا ہے، نہیں، ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی۔ اور مسند بزار کی ایک روایت ہے کہ ہر رات رمضان کی ہر تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ مبارک مہینہ کتنی برکتوں والا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ تم بھی گنہگار ہو، تم صبح سے شام تک جہنم میں جانے کے کام کرتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہی ہیں۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ جب تمہیں دے رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا کر کے
اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا دو. تم حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، ہر قسم کی ضرورتوں سے تمہیں سابقہ ہے، لہذا تم اس مبارک مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، کوشش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریات کو پوری کر دے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ مبارک مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا ہم اور آپ اس مبارک مہینے کی برکت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس مبارک مہینے کی برکتیں ہم اور آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، ہر آدمی کے ذہن میں سوال ہوگا. میں اس مجلس کے اندر رمضان کے فضائل، میں اس مجلس میں روزے کے فضائل اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں صرف اس طرف لے آنا چاہتا ہوں کہ آخر ایک مومن بندہ، ایک آخرت کا مسافر، ایک آخرت کا تاجر آخر اپنی تجارت کو اس مبارک مہینے میں کیسے بڑھا سکتا ہے؟ ایک آخرت کا مسافر اپنے لیے صحیح راستہ کیسے متعین کر سکتا ہے؟ اور ایک جنت کا طالب اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو جنت کا حقدار کیسے کروا سکتا ہے؟ اس مبارک مہینے میں، جس مبارک مہینے کی پہلی تاریخ جب شروع ہوتی، چاند دکھا نہیں ادھر سے، 29 شعبان کو چاند دکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ایک فرشتے کو متعین کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ ہر رات کی آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر کے طالب، اے جنت چاہنے والے، اے جہنم سے بچنے والے، آگے بڑھ کچھ کام کر دے، اپنے کو ثابت کر دے، اپنے کو دکھا دے کہ جنت تجھ کیسے چاہتا ہے. اس لیے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے. اور اے برائی کرنے والے، ہم نے تیرے لیے اب جہنم کے دروازے بند کر دیے. جہنم کا کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، جہنم کے سارے دروازے بند ہیں. تو اس کی قدر تو کر، لحاظ تو کر. تیرے لیے ہم نے شیطانوں کو جکڑ دیا ہے، تیرے لیے ہم نے شرکت جنوں کو جکڑ دیا ہے، وہ تجھے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو تو ایسا بزدل نہ بن جا کہ جس طریقے سے ایک ڈاکو جیل میں بند رہتا ہے اور وہاں سے دھمکی دے کر اپنا کام کرواتا رہتا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو شیطان بند ہونے کے باوجود بھی تجھے اپنا کام نہ کروا لے تو یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والے پیچھے آ جا، رک جا، ایسا کام نہ کر. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اس مبارک مہینے سے کیسے، مبارک مہینے میں اپنے آپ کو کیسے مستفید بنا سکتے ہیں؟ اس مبارک مہینے کا ہم کس طریقے سے استقبال کریں کہ یہ مبارک مہینہ ہی نہیں، اس مبارک مہینے کو پیدا کرنے والا ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے ناراض نہ ہو. اس کے لیے ساتھیوں چند چیزوں پر آپ توجہ دے لیں. پہلی چیز، اس مبارک مہینے کا ہم استقبال خوشی سے کریں. اس بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عموماً ہمارا حال یہ ہے کہ چونکہ ہم پورے سال روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہوتے، پورے سال تہجد پڑھنے کے عادی نہیں رہتے، بلکہ پورے سال جماعت سے نماز پڑھنے کے عادی نہیں رہتے ہیں، بلکہ پورے سال ہمارا حال یہ ہے کہ بڑی مشکل سے اگر بڑا نیک آدمی کوئی مانا جاتا ہے تو 5 وقت کی جماعت اس کو مل جایا کرتی ہے. پورا سال گزر جاتا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں وہ قرآن مجید کا ایک دور بھی نہیں کر پاتے ہیں. کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ورنہ ہر آدمی فیصلہ کر لے کہ قرآن مجید ایک بار شروع سے آخر تک لے کر کے مہینے میں ایک بار ختم کرتا ہے، 40 دن میں ایک بار ختم کرتا ہے، جبکہ یہ بڑا اہم ہے. میں یہ ضروری نہیں کہتا، لیکن ایک مومن کے لیے یہ مناسب نہیں. ایک مومن کے لیے یہ بڑی بدبختی ہے کہ 40 دن اس کے اوپر گزر جائیں
اور وہ قرآن مجید کا ایک دور نہ کرے. جی ہر مومن کو کم سے کم 40 دن میں قرآن مجید کا ایک دور کرنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوتاہی ہے. ان کوتاہیوں کی وجہ سے رمضان کی آمد سے پہلے ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہم گھبرانا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں کس طریقے سے ہمیں فرصت مل جائے. نہیں, جو مہینہ اتنی برکتوں والا ہو, جس مہینے سے اللہ محبت کرتا ہو, جس مہینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہو, اس مہینے کو اگر ہم ناپسند کریں گے اس کی آمد کو, تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک حکم کو ہم نے ناپسند کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کے کسی حکم کو ناپسند کرنا یہ مومن کی نشانی نہیں. کس کی نشانی ہے؟ یہ کافر اور منافق کی نشانی. بلکہ اگر فعلاً اگر کوئی آدمی رمضان کو اس لیے ناپسند کر رہا ہے کہ دل سے نہیں چاہتا کہ ہاں رمضان آئے, اور اقرار بھی کرتا ہے, تو ایسا شخص خطرے پر ہے کہ کہیں اس کی نماز روزے دیگر چیزیں ضائع نہ ہو جائیں. ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو ناپسند کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو رائع نہ کر دیا, نماز روزہ سب ضائع ہو گیا. تو ہم آپ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں؟ خوشی ہونی چاہیے. اپنے آپ کو مجبور کریں خوش ہونے کے اوپر. اس لیے کہ ساتھیوں بسا اوقات ایک چیز میں انسان کا نقصان ہوتا ہے لیکن اس پر خوش ہوتا ہے, وہ اس پر خوش ہوتا ہے. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ انسان کو نقصان ہوتا ہے لیکن وہ خوش ہوتا ہے. ایک آدمی کا بچہ اللہ نہ کرے بہت بیمار ہو جائے, اتنا بیمار ہو جائے کہ موت اور زندگی کا معاملہ ہے, اور ڈاکٹر اس سے طلب کرے کہ تمہیں اتنے لاکھ دینے, جی دے گا, اور خوش ہوگا کہ یہ بچے کے اچھے ہونے پر خوش ہوگا نا. حالانکہ اس کا نقصان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ نقصان جی نقصان ہو رہا ہے نا, ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی اگرچہ آپ کو پریشانی کا ڈر ہے, بھوک اور پیاس کا خطرہ ہے, خوف ہے, سب کچھ ہے, لیکن دل سے آپ اس کو ناپسند نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. آپ کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل ہے اور اس کی رحمت ہی ہے, اس کے رحمت سے چاہیے کہ لوگ خوش ہوں, اس لیے کہ وہ جو مال جمع کر رہے ہیں, وہ جو دولت جمع کر رہے ہیں, وہ جو دل میں محنت کر کے مزدوری کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت جو روزہ ہے, روزہ رکھ لینا اللہ کے قسم ان کے اس مزدوری سے زیادہ بہتر ہے. اگرچہ انہیں دکان بند کیوں نہ کرنا پڑے, 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے تراویح پڑھنے کو اگرچہ بند نہ کرنا پڑے ان کو دکان, لیکن ان کا دکان کا بند کرنا اور تراویح کے لیے آنا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں امام ابن ابی حاتم کی تفسیر وغیرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں, اور طبرانی کے اندر بھی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ان کے پاس سے عراق کا جزیہ اور مال گزاری آتی ہے اور ڈھیروں سارا مال تھا. حضرت عمر رضی اللہ اپنے غلام حیفا کو لے کر کے اٹھے اور یہ کیا کہ اس کا شمار کر لیں کہ کتنا مال آیا ہے تاکہ اس کے حساب سے کو تقسیم کیا جائے. اور جب وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. اتنے اونٹ تھے کہ ہمارے لیے شمار کرنا مشکل ہے. تو کہنے لگے یہ تو بہت ہے, ان کو ہم کیسے شمار کر پائیں گے؟ تو ان کے غلام نے کہا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو ملا ہے,
کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس پر آپ خوش ہوئیے۔ حضرت عمر نے کہا تم نے جھوٹ کہا، یہ خوش ہونے کی چیز نہیں، یہ چیز ہماری آپ کی کوشش سے آئی ہے اور یہ ظاہر ہو جائے گی۔ اصل خوش ہونے کی چیز کیا ہے؟ دین اسلام ہم کو جو ملا ہے، قرآن مجید ہمیں جو ملا ہے، یہ نبی رحمت جو ہمارے اندر آیا ہے، اور اس نبی کی تعلیمات پر چل کر کے جو ہمیں جنت مل رہی ہے، جس کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے جو جہنم سے بچ رہے ہیں، جس کے 7 دروازے بند کر دیے گئے ہیں، یہ ہمارے لیے سے زیادہ ملتا ہے۔ تو قل فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی آمد پر ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ تو برکتوں والا مہینہ ہے، دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کو کھول دیا اس کا یہ مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تو وہ ہے، اگر اس مہینے کی صرف ایک رات کو ہم عبادت کر لیں تو گویا ہماری عمر کے اندر 83 سال کا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ معمولی چیز ہے ساتھیوں، تو اگر ہم اس پر خوش نہیں ہوں گے تو کس پر خوش ہوں گے؟ ہمارا حال ان منافقین جیسا نہ ہو جن سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مَنَعْهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ صَدَقَاتِهُمْ، ان کے صدقات کو اللہ نے قبول کیوں نہیں کیا؟ ان کی نمازیں اللہ قبول کیوں نہیں فرماتا ہے؟ اس لیے کہ لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون، نماز کی طرف آتے ہیں تو کاہلی سے آتے ہیں، پیر نہیں اٹھ رہا ہے، جس طریقے سے کوئی بکرا ہے اس کا کان کھینچ کر کے ذبح کرنے کے لیے جایا جا رہا ہے۔ اس لیے دیکھیں ہم مسجد کی طرف آتے ہیں تو کیسے دھیرے دھیرے دھیرے، اور دکان پہ جانا ہو تو ایسے جلدی بھاگ کر کے جاتے ہیں۔ منافقین کی عادت ہے، اس کو چھوڑیے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ تو کر رہے ہیں لیکن صدقہ کرنے کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہی قبول نہیں کرتا۔ ساتھیوں، یاد آ رہا ہے کہ میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں جو حدیث مسند احمد میں ہے، مسند احمد میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اسے اپنے صحیح میں نقل کر کے گویا اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ مسند احمد کی تحقیق میں اس کو صحیح کہتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ علامہ البانی رحمہ اس حدیث کو ضعیف کرتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن ان علماء کا صحیح کہنا اس کا مطلب ہے نہیں کہ حدیث اس قدر ضعیف ہے کہ اس کو ذکر بھی نہ کیا جائے۔ تو حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو یہ مبارک مہینہ آ گیا ہے، اظلکم شہر، یہ تمہارا اظلکم شہرکم ھذا، یہ مبارک مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول کی اللہ کے رسول قسم کھا کر کے بیان کر رہے، کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بیان فرمایا میں اللہ کے رسول، میں اللہ کا رسول اللہ کی قسم کھا کر کے بیان کرتا ہوں کہ مومنوں پر اس سے بہتر اور مبارک مہینہ کوئی اور نہیں گزرتا، اور منافقوں پر اتنا برا کوئی مہینہ اور نہیں گزرتا۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ مہینہ آپ اس کو برا سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ابھی کاش کے 29 کا چاند نہ دکھے، کب چاند دکھے جی 30 کو دکھ جائے، ہے کہ نہیں؟ ایسا کرتا سمجھتے ہیں نا کہ 29 کا چاند نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ کم سے کم ایک دن اور دفعہ اپنی خواہشات پوری کرنے کا موقع مل جائے۔ لیکن رمضان کا جانے کا معاملہ ہو تو ہم چاہیں گے 29 کا چاند دکھے، 30 کا چاند نہ دکھے۔ یہ ایک علامت ہے گویا اس مہینے کو ہم پسند نہیں کر رہے ہیں۔ تو خاص ساتھیوں خیر یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، اس تفصیل میں نہیں جاتا، وہ یہ کہ ہم اس مہینے کو ناپسند نہ کریں۔ دوسری چیز کیا ہے جس سے عموماً لوگ غافل ہیں، عموماً لوگ غافل ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔
کیا دعا کریں؟ کیا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں قیام کی توفیق عطا فرمائے، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس لیے کہ اللہ جس کام کو آسان نہ کرے وہ کام کیا ہے؟ مشکل۔ اور اللہ جس مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دے وہ کام کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ایک آدمی جوان ہے، بڑی صحت ہے اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ روزہ نہیں رکھ پاتا، پورا سال گزر جاتا ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک آدمی بڑی معمولی صحت کا انسان ہے، بلکہ 60 سال 70 سال سے اوپر چلا جا رہا ہے، لیکن وہ روزہ رکھ لیتا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے بات صحیح نہیں؟ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اس دعا کو یاد کریں اور دل لگا کر کے یہ دعا پڑھا کریں۔ سنن نسائی کے اندر حضرت شداد ابن اوس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کس میں؟ نماز میں۔ ساتھیوں یہ سنت ہے جو آج ہم سے چھوٹی ہوئی، اس لیے کہ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ نماز، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک ڈیوٹی ہے۔ غور کریں، ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ نماز، ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ڈیوٹی ہے۔ اس کی مثال دوں میں آپ کو، اگر آپ کسی دکان کے اوپر نوکر ہیں تو آپ دکان پہلے نہیں کھولنا چاہیں گے نہ وقت سے، چاہے جتنے گراہک سامنے کھڑے ہوں آپ لیٹ ہوں گے، وقت ہو گیا بھائی بند کرو، ہے بس صحیح کہ نہیں صحیح؟ لیکن اپنی دکان ہو تو عید کے دن میں کھل جائے گی، غلط کہہ رہا ہوں، پہلے ہے نا، اور دیکھیں کہ وقت ہو گیا ہے لیکن انتظار کریں کوئی گراہک ابھی آ جائے ابھی آ جائے ابھی آ جائے، ہے کہ نہیں؟ جیب میں چابی ہاتھ ڈالے ہوئے چابی بند کرنے کے لیے، لیکن دیکھیں کوئی آ رہا ہے تو ہاں آ جائے کوئی بات نہیں، ارے آپ کے لیے تھوڑا لیٹ ہو جا کر دوں گا، یہ نہیں تو میں اپنے جیب کے لیے لیٹ کر رہا ہوں، کیا کریں گے؟ آپ کے لیے تھوڑا سا لیٹ کر دوں۔ اور اگر وہی نوکری ہو تو بھائی وقت ہو گیا کل آئیے گا آپ۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے ساتھیوں ڈیوٹی میں۔ تو ہماری نماز جو ہے کیا ہے؟ وہ ڈیوٹی، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، ہماری نماز نماز کی طرح ہو۔ ورنہ سوچئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یہ سوچئے، جبکہ نماز جو ہے خاص طور پر تشہد کے اخیر میں، خاص طور پر سجدے میں، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ بندے کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابو داؤد میں ایک بار مسجد بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، جلدی سے نماز پڑھا، تشہد میں بیٹھا، تشہد التحیات پڑھا، درود شریف پڑھا اور اٹھ کر کے آپ نے کہا رکو رکو رکو، یا مصلی ادعو تجب، اے مصلی رکو رکو دعا کر لے، تیری دعا اس وقت قبول کی جائے گی۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں ہیں، اگر آپ دیکھیں تو تشہد کے آخر میں آپ پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر فرض نماز میں امام جلدی کرتا ہے، لیکن سنت میں تو کوئی جلدی ہم کو نہیں ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ سعودیہ میں تو بڑے مواقع ہیں، اذان ہوتی ہے تو دکانیں بند ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے ہاں عام طور پر مسجدوں میں دیکھیں گے اذان اقامت دینا صرف 15 منٹ کا وقت رہا کرتا ہے، اور یہاں 20 منٹ کا۔ اللہ ہے کہ بات مسجد ثنائیہ کو لوگوں کی جلدی کی وجہ سے لوگ جلدی کرتے، ورنہ عام مسجدیں کیا ہیں وہ 20 منٹ کا۔ تو آپ آئیے، وضو کیجئے اور 2 رکعت نماز پڑھیے، اس نماز میں دعا کیجئے۔ نماز کے بعد بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان ہے؟ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک. میں پوری دعا نہیں پڑھوں گا، لیکن جو بتانا ہے پہلا اس میں سوال کیا ہے بندہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، ذرا غور کریں. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ تعالیٰ دین اسلام پر مجھے ثابت قدمی عطا فرما. میں اگر نماز کا پابند ہوں تو اس پر ثابت قدمی عطا فرما. اس لیے کہ کتنے لوگ کتنے دنوں دیکھیں خوب اچھی طریقے سے نماز پڑھیں گے اور دوسرے ہفتے کے بعد ہے کہ نہیں، تو وہ نماز اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. ثابت قدمی ہونی چاہیے. والعزیمۃ علی الرشد، اور رشد اور ہدایت نیکی کے جو کام ہیں اس پر ہمیں عزم عطا فرما کہ میں وہ کر لوں وہ کام. ورنہ کون نہیں جانتا ہے کہ قرآن پڑھنی اچھی چیز ہے، جانتا ہے نا. بلکہ ایک عالم بیان کرنے لگے کہ ہم سے ایک آدمی نے بیان کیا، وہ مصر گیا ہوا تھا. کہاں گیا تھا؟ مصر گیا ہوا تھا. تو کہا ایک بس پر بیٹھا میں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو نشے کے اندر جھوم رہا ہے، نشے میں جھوم رہا ہے. آ کر کے بس پر بیٹھ گیا. تو کہا میرے جی میں آیا کہ میں اس کو نصیحت کروں، جا کر کے اس کو نصیحت کروں. تو کہا کہ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے. تو کہا میرا یہ کہنا تھا، قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیا اس نے. یا الخمر والمیسر والانصاب پڑھنا شروع کر دیا اس نے، پڑھنا شروع کر دیا. ایک ہمارا ملنے والا ایک بچہ ہے، وہ جس کمپنی میں کام کرے وہ کمپنی جو ہے وہ ڈوب رہی ہے، تو ڈوب گئی ہے. تو کہا جو مدیر تھا، جو بڑا تھا کمپنی کا مالک، اس سے ہماری بات چیت ہوئی. تو ہم نے اس سے کہا دیکھو آپ میری بات نہیں مانے، سود لیے تھے، اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا. کہا میں پورا نہیں کر، شروع نہیں کیا، پورا کر دیا اس نے. تو یہ کمال نہیں ہے کہ انسان نیکی کے کام جانے، کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے کام کی توفیق عطا فرمائے، ہے کہ نہیں ہے. تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں دل لگا کر کے آج سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کو آپ کے لیے برکتوں والا مہینہ بنائے. اس مبارک مہینے میں آپ کو وہ کام کی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جس عمل سے آپ اس مبارک مہینے کی برکتوں کو حاصل کر سکیں. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. بعض تابعین جس میں الجریری ہے، سعید نام ہے شاید ان کا، اور ایک تبع تابعین ہیں جو عبد العزیز بن ابی الروات یا کتب ستہ کے روات میں سے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے علماء، ہم نے اپنے ایسے علماء کو پایا ہے، ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تھا تو وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے تک آپ نے ہمیں پہنچا دیا ہے، آپ ہماری مدد کریں کہ میں اس مبارک مہینے میں روزہ رکھ سکوں، آپ مدد کریں کہ میں اس مبارک مہینے میں قیام کر سکوں. یعنی ایسی دعا کیا کرتے تھے. تو ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ایک بڑی اہم دعا سکھایا کرتے تھے. حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے سکھائی کہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں کیا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے، اپنے شکر کرنے اور اپنی اچھی طرح سے عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. بلکہ ساتھیوں ہم اس سے غفلت برتتے ہیں. حدیث کے اندر ہے، مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم چاہتے ہو ان تجتہدوا فی الدعاء، اللہ تعالیٰ سے کسی اچھی چیز کا سوال کرو، مفید چیز کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اپنی دعا میں دل لگا کر کے اللہ تعالیٰ سے فائدے کی چیز مانگو. صحابہ نے کہا ضرور ہم چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہو اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تعالیٰ اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھی عبادت کی توفیق عطا. تو خیر ساتھیوں دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی عبادات کو آپ کے لیے آسان کر دے
اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ تعالیٰ آسان کام وہ ہے جسے تو آسان کر دے، ہے کہ نہیں؟ اور اگر تو چاہے تو مشکل کو آسان کر سکتا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ تیسرا کام یہ ہے ساتھیوں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس رمضان میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اہم عبادت رمضان میں، ارے بھائی ہاں بھائی، روزہ سب سے اہم عبادت ہے نا، اس سے اہم عبادت کوئی اور ہوگی؟ بلکہ رمضان کا نام آتے ہی سب سے پہلے کس سے ہو جاتا ہے؟ روزے کا۔ تو ہمیں اور آپ کو روزے کے احکام اور مسائل کو سیکھنا چاہیے، اور انہی میں سب سے اہم یہ ہے کہ اصل روزے کا حکم کیا ہے، روزے کا حکم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ شیخ نے اسے واٹس ایپ پر شیئر کیا ہے آپ کے، آج اتفاقی بات ہم نے کھولا تو شیخ کی مبارک زبان سے وہ حدیث ادا ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی آمد پر صحابہ کرام کو مطلع کرتے ہوئے آپ نے کیا بیان فرمایا کہ یہ مہینہ آ گیا، یہ مہینہ مبارک ہے۔ اس میں آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اس مہینے کا روزہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ ساتھیو، اس مہینے کا روزہ ہمارے دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ رکن ہونے کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے رکن ہونے کا؟ پلر جی، یعنی وہ تو پلر ہے، لیکن معنی کیا ہوا اس کا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ رمضان مبارک کا روزہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا یہ مولوی لوگ بیان کرتے ہیں، اگر روزہ نہ بھی رکھے پھر بھی ہم کہاں ہیں، مسلمان، ہمارا دین کامل ہے، تو ایسا شخص کافر ہے، مسلمان نہیں۔ ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہے، مسلمان۔ اور اگر کوئی شخص یہ تو نہیں کہتا کہ یہ واجب نہیں ہے لیکن اسے تردد حاصل ہے، ارے اتنا بھی اہم نہیں ہے، واجب ہے لیکن اتنا بھی اہم نہیں کہ ہم روزہ رکھیں تو ہمارے مسلمانوں، ہمارے اسلام میں کوئی فرق پڑ جائے، ہے واجب ہے، مانتے ہیں اللہ نے اس کو رکن قرار دیا ہے۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ساتھیوں، اگر روزہ نہیں رکھا گیا تو خطرہ ہے کہ ہماری دیگر 4 عبادتیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، اور یہ میں اپنی طرف نہیں کہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، میں وہ حدیث بیان کا وقت نہیں لیتا، لا یجعل اللہ کمن لہ سہم فی الاسلام کمن لا سہم لہ، جس کا اسلام میں ایک حصہ ہے، اور آپ نے بیان فرمایا نماز ایک حصہ ہے، روزہ حصہ ہے، شہادتین ایک حصہ ہے، یہ سارے حصے آپ نے بیان فرمائے، اور کہا جس کا اللہ نے نماز میں حصہ رکھا وہ اس طرح نہیں ہوگا جس کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے میں مثال دیتا ہوں، یہ ایک کمرہ حال ہے کہ نہیں حال ہے جی، اس میں 4 دیواریں ہیں اور ایک چھت ہے نا، تب یہ کام کا بنا ہے، تب یہ آپ کو سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، بند کرے چور سے، ہے نا، ہر چیز کا کام کرتا ہے۔ اب اگر کسی شخص سے آپ کہیں بھائی میرے لیے ایک ایسا حال بنا دو اور ہمارا تمہارا یہ اتفاق ہے کتنے پیسے ہم تم کو دیں گے، اور وہ شخص آئے 4 دیواریں کھڑی کر دیا لیکن چھت نہیں رکھا، تو اب اس کو قبول کریں گے جی؟ کیوں بھائی کہے گا ہم نے 5 تھی، ہم نے 4 بنا دیا ہے نا، لو ہمیں پیسہ دو، اس کا ایک ہی باقی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ نہ دھوپ سے بچائے گا، نہ یہ بارش سے بچائے گا۔ اچھا، اس نے چھت بھی ڈال دی اور ایک دیوار ایک طرف کی نہیں رکھا، اس نے کہا دیکھیے ہم نے 3 دیواریں کھڑی کر چھت بنا دی ہے، لاؤ میرا پیسہ دو جی، تو آپ جو باقی بنا اس کا ہی پیسہ اس کو نہیں دیں گے، کیوں؟ کس کام کا ہے؟ کس کام کا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ نماز نہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے باقی ارکان کو قبول کر لے؟ نہیں ہوگا، بلکہ ساتھیوں روزے کی اہمیت کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، غور سے سن لیں۔ اور وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہوں گے کتنے آپ کے ساتھ روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان لوگوں تک یہ بات علماء کی پہنچا دیں
امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الکبائر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جو شخص روزہ نہیں رکھتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ وہ چور سے، ڈاکو سے، زانی سے، شرابی سے بھی برا ہے، بلکہ علماء کو شبہ ہے کہ وہ مسلمان ہے بھی مسلمان نہیں۔ تو روزہ اتنا اہم ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ ہمارا روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، کیسے نہیں ٹوٹے گا، روزے کے احکام ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس طرف تفصیلات طرف نہیں جانا چاہتا۔ چوتھی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ دیکھیے ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ محاسبے کا معنی کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ کو سوچے کہ آیا اس مہینے کی آمد سے پہلے اس کی کیفیت کیسی ہے؟ آیا وہ خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آیا اس کے لیے تیار ہے کہ تیار نہیں ہے؟ تراویح کے لیے تیار ہے کہ تیار نہیں ہے؟ قرآن کے لیے تیار ہے کہ تیار نہیں ہے؟ نماز کے لیے تیار ہے کہ تیار نہیں ہے؟ یہ اپنا محاسبہ کرے، اس لیے کہ جب تک اپنا محاسبہ نہیں کرے گا وہ کام اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، عمل خیر کا انسان عزم کرے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اور انسان اگر کوئی کام سوچ لے کہ وہ کام کرنا ہے تو وہ کام کر لے گا، اسے عزم کرنا چاہیے کہ اسے روزہ رکھنا ہے ہر حال میں، چاہے ہمیں دکان اپنی بند کرنی پڑے، ہمیں ایک دن ڈیوٹی سے ناغہ کرنا پڑے، پورے مہینے ہماری تنخواہ کٹ جائے، لیکن رمضان کا روزہ ہم سے نہیں چھوٹے۔ اور اگر انسان عزم کر لے، ارادہ کر لے، تو اللہ کی قسم وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور ہم نے تجربہ کیا ہے 1984 میں جب میں سعودیہ میں آیا اور الغات آیا تو 1405 کا پہلا رمضان الغات میں پڑا ہے۔ 1405 کا پہلا رمضان الغات میں پڑا ہے۔ اس رمضان کو جہاں میں رہتا تھا بغل میں ایک بیکری تھی، اس وقت بیکری ہاتھ سے روٹی پکاتے تھے، ہے نا، یعنی گویا آگ کے سامنے۔ جی مشکل کام ہے کہ آسان ہے؟ اور گرمی میں رمضان پڑتا تھا، سردی میں نہیں۔ ہمارے بوٹا بھائی ہیں جانتے ہوں 1984 کے اندر 85 میں رمضان گرمی میں گرمی میں آیا کرتا تھا، اس لیے ورکشاپ وغیرہ دکانیں وغیرہ دن میں نہیں بلکہ رات میں کھلا کرتی تھی۔ اب بیکری کے سامنے کھڑے ہو کر کے روٹی پکانا رمضان میں، تو میں دیکھا وہاں عام طور پر انڈین تھے، وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس میں ایک ذرا سمجھدار سیدھا دار آدمی نے کہا تھا بسم اللہ، ان کا نام کیا تھا؟ بسم اللہ۔ وہ ہم سے ذرا قریب ہوئے تو ہم نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہش مولانا خود ہی سوچئے کہ اس آگ کے سامنے، بھٹی کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم روزہ کیسے رکھ پائیں گے؟ ہم نے کہا بسم اللہ، ہمت مردہ مردہ مدد ہمت کرو۔ اللہ کے قسم ساتھیوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ اس نے روزہ رکھنا شروع کیا اور روزہ رکھ دیا ہے۔ تو ہمت کرے انسان، ہمت کرے، عزم کرے تو اس کا روزہ رکھ سکتا ہے، چھوٹے گا۔ آپ ہمت کر لیں کہ آپ کو رمضان میں تراویح پڑھنی ہی پڑھنی ہے، آپ ہمت کر لیں ہمیں رمضان میں ایک پارہ روز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آپ ہمت کر لیں ہمیں اس رمضان میں اتنا صدقہ کرنا ہی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے سامنے ساتھ آئے گی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے بارے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ہم ان کے لیے راستہ بھی آسان کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ اعمال خیر کا عزم کرنا چاہیے۔ ساتھیوں خیر وقت زیادہ ہو گیا، انسان کو تفصیل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اب تک بڑی کوتاہی ہے، جماعت چھوٹتی رہی۔ جماعت کا چھوڑنا کوئی معمولی چیز نہیں، یہ مسلمان کی علامت نہیں بلکہ کس کی علامت ہے؟ نفاق کی علامت ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول کو فرمانا میں نہیں کہتا، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فرمانا میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، جماعت سے نماز پڑھنا، بلکہ صحیح بخاری میں آپ نے کیا بیان فرمایا؟ سب سے بھاری نماز منافقوں کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز ہے، جو فجر کی نماز ہم سے زیادہ چھوڑتی ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھ لیجئے، یہاں مغرب کی نماز میں دیکھ لیجئے اس مسجد میں، اور فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے، ہے کہ نہیں ہے؟ فرق نہیں، فرق ہے نا؟ تو یہ کس کا ہے؟ یہ مومن کی علامت۔ تو اپنی تقصیر جو ہو رہی ہے، گناہ جو ہو رہے ہیں، اس سے انسان توبہ کرے، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ توبہ کا مہینہ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. صرف ایک حدیث کی طرف بھی ہم نے اشارہ کیا تھا. سنن ترمذی کے اندر مولانا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اوپر رمضان آیا اور اس کے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا گیا، اس کی توبہ قبول نہیں کر لی گئی، تو وہ ہلاک ہو. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ وہ کتنا بڑا بدبخت ہے اگر کسی کی توبہ، کسی کے گناہ رمضان معاف کیے تو کب معاف کیے جائے، کس مہینے معاف کیے جائیں، ذرا سوچے. تو کہنے کا مطلب ہے ساتھیوں، اس مبارک مہینے سے مستفید ہونے کے لیے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اس مبارک مہینے کو مبارک بنائے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ایک بار پھر ہمیں آپ کو اس مبارک مہینے تک پہنچنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے. ورنہ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود نہیں، ہمارے رشتہ داروں میں انتقال کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا رمضان آسان کرے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ہمارے کیلنڈر چھپتے ہیں رمضان کے حوالے سے، پہلا عشرہ برکتوں والا، دوسرا رحمت والا، تیسرا جہنم سے نجات کا. کیا یہ قرآن حدیث پہ ثابت ہے؟ بھائی دیکھیے، ایک سلسلے میں ایک حدیث حضرت سلمان فارسی سے صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے. امام ابن خزیمہ کہتے ہیں اگر یہ حدیث صحیح ہو، یعنی وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ یہ پورا مہینہ جیسے کہتے ہیں آخری مہینہ جہنم سے آزاد ہونے کا، جبکہ ابھی جو صحیح حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے کتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو پورا مہینہ جہنم کی آزادی کا ہے. تو یہ تقسیم جو ہے صحیح نہیں. یہ تھے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ منصور الحسن فیضی حفظہ اللہ تعالیٰ، جو رمضان المبارک کے فضائل اور احکام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور اس بات کی رہنمائی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہماری چونکہ آخری مجلس ہے، پورا رمضان المبارک اس روٹین کی جمعرات اور جمعے کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ آپ کو پتہ ہے منقطع رہتا ہے، چونکہ آپ کا ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے اسی عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، تو وہ سوٹ نہیں رہتا لوگوں کے لیے. رمضان کے بعد 9 شوال کو جو دوسری جمعرات ہے، جو پہلی جمعرات ہے وہ 2 شوال کو ہے، اور 2 کو شاید ہم ادھر ہوں یا